اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. ودخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لنكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت: نعم ها وما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله. أتأذن أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذا برسول الله بطرفي الكساء وهما بيد اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويعزنني ما يعزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أبت إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأتى الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهبت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي ونزل والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نذر والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها پروردگار تجھے واسع محمد وآل محمد کا اس قلیل طاعت و قبولیت کا شرف عطا فرما. معبود تجھے واسع محمد وآل محمد کا ہم سب کے گناہوں کے دامن عفو میں جگہ عنایت فرما. پروردگار ہمارے حسنات قبولیت کا شرف عطا فرما. پروردگار حاضرین کی تمام شرعی حاجتوں کو پوری فرما. معبود تجھے واسع محمد وآل محمد کا ان کے صدقے میں ہم سب کو زیارت امام حسین سے مشرف فرما. باراللہ امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. السلام علیکم. شماعت حسین صاحب ایک سلام پیش کریں گے. تو اور محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد. اللہ جو میں سلام پڑھتا ہوں زیادہ تر لوگوں کو یاد ہو جاتا ہے، بس آپ ہی ہیں جو پہلی بار سن رہے ہوں گے. زمانے میں کوئی نہیں ہوتا تھا آپ. جی جی. سلام ہے خاص طور سے مولا علی کے فضائل ہیں اس میں، ذکر علی عبادہ. تو صلوات پڑھیں. لا
صلی محمد و آل محمد نجات کب ہے امامت کی رہبری کے بغیر، نجات کب ہے امامت کی کے بغیر، کی مشکلیں نہیں ٹلتی ہیں یا علی کے بغیر، کی مشکلیں نہیں ٹلتی ہیں یا علی کے بغیر، بلا وسیلہ اندھیروں میں ڈھونڈتے ہو خدا، بلا وسیلہ اندھیروں میں ڈھونڈتے ہو خدا، نہیں ملے گا عقیدت کی روشنی کے بغیر، نہیں ملے گا عقیدت کی روشنی کے بغیر۔ یہ کہہ رہے ہیں سردار می سمیت مات، یہ کہہ رہے ہیں سردار می سمیت مار، سکون دل کو میسر نہیں علی کے بغیر، سکون دل کو میسر نہیں علی کے بغیر، خوشی کی ابتدا کہیے کہ انتہا کہیے، جدار کعبہ بھی نہ رہے سکی ہنسی کے بغیر، جدار کعبہ بھی نہ رہ سکی ہنسی کے بغیر۔ خاص توجہ چاہوں گا شعر پہ، تھا حق پہ کون یہ حق جانے تم بتاؤ مگر، تھا حق پہ کون یہ حق جانے تم بتاؤ مگر، یہ حق چلا ہے کہیں دو قدم علی کے بغیر، یہ حق چلا ہے کہیں دو قدم علی کے بغیر، وضو نماز کی مانند رہ سکے نہ جدا، علی نبی کے بغیر اور نبی علی
بغیر مولائیوں کے لیے نبی کی فوج میں تھے سورما بہت لیکن ملی نہ فتح کبھی تیرے حیدری کے بغیر ملی نہ فتح کبھی تیرے حیدری کے بغیر ابلا قدیر کے حوالے سے کوئی نہ فتح کبھی تیرے حیدری کے خدا رسول کتاب خدا تھی کافی مگر نہ ہوتا دین مکمل کبھی علی کے بغیر نہ ہوتا دین مکمل کبھی علی کے بغیر امریکہ کے ماحول کو دیکھتے ہوئے ہوئی نہ فتح کبھی امریکہ میں شباہت یہ بات کہتے رہو امریکہ میں شباہت یہ بات کہتے رہو ترقی ہوگی نا اسلام میں زندگی کے بغیر ترقی ہوگی نا صلوات محمد والے محمد. ڈاکٹر حسن جعفری اور عباس جعفری صاحب سوز و سلام پیش کریں گے. التماس دعا عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہیں پیدا ہوئی جن کے لیے دنیا وہ کہاں تھے ہم سے بہت افضل اعلیٰ وہ کہاں ہیں جو زندہ ہے وہ موت کے تکلیف سہے گا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا
عالم میں جو تھے فیض کے اللہم صلی رن میں جب بانوے بے کس کی سواری آئی رن میں جب بانوے بے کس کی سواری اٹھ میرے لال یہ ماں درد کی ماری آئی دیکھو کس شان سے ہے اماں تمہاری آئی نہ تو دجنا میں ملنا ہماری بیٹا سر کھلے بلوے میں ہے ماں کی سواری بیٹا تم تو کہتے تھے مدینے کی طرف جاؤں گا اماں مت رو تمہیں سورا سے ملواؤں گا جو کیا وعدہ ہے اس کو میں بجا لاؤں گا خوب وعدے کی وفا کی میرے جانی مجھ سے ہو گئے آپ جدا احمد ثانی مجھ سے رن میں جا سلام صلوات محمد وآل محمد۔ خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سائملٹینسلی اب اس وقت تو انگریزی کی مجلس بھی ہوگی تقریباً اسی وقت، اور جب وہ نماز کے وقت دونوں مجالس ختم ہوں گی تو نماز مغربین سامنے والے بڑے ہال میں ہوگی، اس لیے کہ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ ہال اس کو متحمل نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ یہاں سما سکیں، اس لیے مجلس کے بعد سامنے والے بڑے ہال میں تشریف لے جائیے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ عباس حسن صاحب پرچے پیش کریں گے۔ جناب عباس حسن۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کوثر نے مجھے سر ہوتا ہے شے کرتے ہیں شکر صبر ایوب کو شبیر جلا دے صبر ایوب
میں یہ آباد رہے شے کا پرسا مجھے سب اہل آزاد شے کا پرسا مجھے سب اہل آزاد دیتے ہیں چشمے سجاد اگر ذوف سے ہو جاتی ہے بند اشیا پاؤں کی زنجیر ہلا دے اشیا پاؤں کی زنجیر ہلا دیتے کہتی تھی رو کے سکینہ کے ہمیں قید کیا لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا دے لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا دیتے ہیں پوچھتا ہے جو کوئی کس نے کمر کو توڑا شاباش کے لاشے کو دکھا دے شاباش کے لاشے کو بتا دے نام پر شاہ کے بانی جب ابن بوتراب بروئے زمیں گرا بے دست ہو کے خاک پاؤ محجبی گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شے کہیں گرا چلائے فاطمہ کہ میرا ناز نہیں گرا چلائے فاطمہ کہ میرا ناز نہیں گرا کٹتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا مٹا ہے اب نشان علی کے نشان کا مٹا ہے اب نشان علی کے نشان کا سنتے ہی صدا کے شہنشاہ بہربر دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھا لیا بازوئے پسر چلاتے تھے قولی اکبر چلے گرا چلاتے تھے قولی اکبر چلے گرا مجمع ہٹا فوجیں ستم کا ترائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے اکبر اجڑ گیا میرا گھروا مصیبتاں سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمروا مصیبتاں ہے آج تازہ داغے پدروا مصیبتاں کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبتاں کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبتاں پرسا تو دوں نجف کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو اکبر قریب
صدائے حسین کو، تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو۔ اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو، اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو۔ دو کوہ غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑے، پہلو میں لاش کی شہ ابرار گر پڑے، پہلو میں لاش کی شہ ابرار گر پڑے۔ ایک بار غش سے چونکے عباس زیو خال، اور جھانکنی میں آنکھوں کو کھولا بحال زار، پوچھا کدھر ہو اے میرے آقا نامدار۔ حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار، حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار۔ صدمے ہے جھانکنی کے، خذو اس جدائی کے، بھائی کا داغ پوچھے کوئی دل سے بھائی کے، بھائی کا داغ پوچھے کوئی دل سے بھائی کے۔ بھائی تمہاری بالی سکینہ جگر فگار، بچوں سے کہہ رہی ہے بچشم اشک بار، ایک لحظہ اور صبر کرو تم پا میں نثار۔ دیکھو کہ جا بلب ہے میرا بھائی شیر خان، دیکھو کہ جا بلب ہے میرا بھائی شیر خان۔ پیاسی ہوں میں بھی 3 دن اور 3 رات سے، اب پانی لاتے ہوئیں گے ہم فرات سے، اب پانی لاتے ہوئیں گے ہم فرات سے۔ ہے کچھ وصیتیں میری اس وقت یا امام، ان میں سے ایک یہ ہے تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے خیال، جس جا پڑا ہے خبر کا بھی ہو وہی مقام، جس جا پڑا ہو خبر کا بھی ہو وہی مقام۔ سر کے نخان آزاد امام دلیر کا، مسکن رہے ترائی میں حیدر کی شیر کا، مسکن رہے ترائی میں حیدر کی شیر کا۔ اور دوسری یہ عرض ہے اے شاہن خون، شہزادیاں محل سے نہ نکلے کشادمو، دیکھے نہ کہ بالی سکینہ میرا لہو، اور ایک مرتے مرتے دل کی آرزو، اور ایک مرتے مرتے دل کی آرزو۔ آئے لحد میں بوئے امام زمان مجھے، بخشے حضور اپنی عطا مجھے، بخشے حضور اپنی عطا مجھے۔ یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر، کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر، ٹپ کے مزاج سے خون کے
خطرے ادھر ادھر کس یاد سے حسین پر کی آخری نظر کس یاد سے حسین پر کی آخری نظر من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے خواتین و حضرات، پوسٹ عاشورہ مجالس کے سلسلے کی اس ویکینڈ کی یہ آخری مجلس ہے۔ آئندہ ویکینڈ کی مجالس کا آغاز جمعرات کے روز سے ہوگا۔ جمعرات کی مجلس ہوگی مغرب کی نماز کے فوراً بعد، اور پھر جمعہ سے انگریزی کی مجالس کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ اور جس طرح سے پچھلے ویکینڈ پر ہوا تھا کہ دونوں مجالس سائملٹیسلی چل رہی تھی، اسی طرح سے مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پہلی مجلس اردو کی ہوگی جمعرات کو نماز مغربین کے بعد۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ درخواست کروں گا قبلہ سے تشریف لائیں۔ بہت تشنگی رہ گئی، مولانا کے بیان میں بہت کم وقت تھا، لیکن بہرحال جو کچھ بھی استفادہ ہو سکا ان سے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ ہے نا، ٹھیک ہے، اجازت۔ فاتحہ۔ اور ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے ہمارے نیاز بھائی کے والد مرحوم ڈپٹی نصیر حیدر صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ کے لیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ الحدید قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 57 ہے، آیت 25ویں ہے، اور پارے کا نام 27۔
ارشاد قدرت ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے پیغمبروں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی، لیقوم الناس بالقسط۔ ان سب کی غرض یہ تھی کہ بنی نوع انسان عدل پر قائم۔ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اور ہم نے ایک لوہا اتارا جس میں بڑی طاقت ہے اور بنی نوع انسان کے لیے منفعت ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے، مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَیْبِ، کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے، اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے مخفی طور۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ صاحب قوت بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے۔ درود پڑھ لیجیے محمد علیہ اجازت ہے۔ تو اسی حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ کائنات میں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا انسان کے لیے پیدا کیا۔ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اللہ نے سب تمہارے لیے پیدا کیا، سب تمہارے لیے، تمہارے لیے مسخر کر دی۔ اس کائنات کو اللہ نے سجایا اور ہر قسم کی نعمتوں سے آراستہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم کو زمین پر بھیجا۔ ڈارون صاحب نے ایک عجیب بد تہذیبی کی ہے انسانوں کے بارے میں، بہت بد تہذیبی۔ نظام انسان پہلے بندر تھا، ان کا کہ یہ تکامل کا طریقہ ہے۔ اچھا اگر انسان پہلے بندر تھا تو بندر پہلے کیا تھا؟ اچھا بکری پہلے کیا تھی؟ گائے پہلے کیا تھی؟ ہاتھی پہلے کیا تھا؟ زیبرا پہلے کیا تھا؟ اونٹ پہلے کیا تھا؟ اس کا بھی تو کوئی راستہ ہونا چاہیے۔ یہ کمال بد تہذیبی تھی۔ سچ یہ ہے کہ بندر پہلے انسان تھا۔ سورہ بقرہ میں موجود یہ بات کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے جب سرکشی کی تو قدرت نے ان کو حکم دیا اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ، ہم ورنہ تمہیں بندر بنا دیں گے۔ اور پھر جب انہوں نے اپنی سرکشی کو نہیں چھوڑا تو ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ تو سچ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر نہیں تھا، بندر پہلے انسان تھا، جبکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کی تخلیق بھی غیر معمولی ہے۔ چاہے نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ارشاد یا تفسیر سرسی میں دیکھیں، تفسیر مجموع البیان میں دیکھیں، باقی تفاسیر میں دیکھیں کہ اللہ نے جب پوری کائنات کو سجا لیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مختلف قسم کی مٹی لاؤ، اس سے پیکر بنایا گیا، پیکر بن گیا تو اس کو رکھ دیا گیا، کافی دن سوکھتا رہا۔ جب مکمل طور پر سوکھ گیا تب ارشاد ہوا اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدہ گزار ہو جاؤ۔ اور یہ انسان اول ہے جس کو سجدہ کرنا اس قدر ناگزیر تھا، اس قدر لازمی تھا، جس نے آج سجدہ کیا اس کے ماضی کا ہر سجدہ قابل ہو، اور جس نے آج سجدے سے انحراف کیا اس کے ماضی کا کوئی سجدہ قابل قبول نہیں۔ بزم سے نکال دیا فخر انکا رجیم، نکل جا تو مردود ہے باہر کا ہے۔ آج ارحم الراحمین کسی کو بزم سے اٹھا رہا ہے اور کل رحمت للعالمین کسی کو بزم سے اٹھا دے۔ تو کائنات کو سجایا گیا انسان کے لیے اور اس کو اجازت دی گئی کہ ہر نعمت استعمال کرے۔ انبیاء آئے تھے یہ سمجھانے کے لیے کہ ان نعمتوں کا کون سا ایسا صحیح استعمال ہے جو انسان کو دائمی نعمتوں کا حقدار بنا دے۔ تمام کائنات کی نعمتیں انسان کے لیے جائز قرار دی گئیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، ساری نعمتوں کے ساتھ ایک مطالبہ یہ گناہ مت کرو، اللہ کی ناراضی کا کام نہ کرو، بس اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے، ساری نعمتوں سے فیض حاصل کرو۔ مگر انسان ایسا خوگر ہے بس گناہ کرنا۔ میں الحمدللہ 1974 سے حج کر رہا تھا،
اس سال چونکہ اچانک 65 سال کا ہو گیا، درود پڑھ لیں محمد علیہ تو منع ہو گیا کہ جناب حج نہیں کر سکتے۔ خیر، حج کے دوران جب آپ احرام باندھتے ہیں تو 24-25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ لوگ پوچھنے آتے تھے کہ بتائیے یہ غلطی ہو گئی، اس کا کفارہ تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا کفارہ نہیں، گناہ۔ کہ اچھا گناہ ہے، کفارہ نہیں۔ جس نے 10-12 ہزار ڈالر خرچ کیا ہو حج کے لیے، اس کے لیے 100-150 روپے کا جانور کون سی مٹی کے ٹپا ہے؟ مگر گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں، $100 کو بہت مہنگا سمجھتے ہیں۔ درود پڑھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ وہ جانور جو ذبح کرنا پڑے گا اس میں کوئی شرط نہیں ہے، صرف ایک شرط ہے کہ زندہ ہو، اور کوئی شرط نہیں، لنگڑا ہو، لولا ہو، دانت نہ ہو، سینگ ٹوٹے ہو، کچھ بھی ہو، بس زندہ ہو۔ کیا چھری چلائے ختم۔ تو انسان گناہ کو بہت ہلکا سمجھتا ہے۔ آئیے ایک روایت پر غور کرتے ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ امام سے کسی نے کہا مولا گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، خود سے نہیں ہوتا، کرتا ہے تب انسان۔ مولا گناہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ فرمایا 5 کام اپنے اختیار میں لے لو، پھر جو چاہو گناہ۔ بہت خوش ہوا، اوہو جوانان جنت کا سردار سرٹیفکیٹ دے رہا، وہی جوانان جنت کے سرداروں میں سے بڑا سردار، وہ کہہ رہا ہے کہ 5 کام اپنے اختیار میں لے لو، پھر جو چاہو گناہ۔ بہت خوش کہ 5 کام تو جیسے ہوگا میں کر لوں تاکہ سرٹیفکیٹ مل جائے، ہر گناہ کا سرٹیفکیٹ۔ اور یہ سرٹیفکیٹ کسی اور نے نہیں دیا، جوانان جنت کے سردار امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ 5 باتیں اپنے اختیار میں لے لو جو چاہو۔ ہاں مولا فرمائیے 5 باتیں کیا؟ فرمایا پہلی بات، جو زمین اللہ نے پیدا کی ہے اس پر مت رہو، کسی اور زمین پر رہو جسے اللہ نے نہ پیدا کیا۔ دوسری بات، جو ہوا اللہ نے چلائی ہے اس میں سانس مت لو، کسی ایسی ہوا میں سانس لو جو اللہ نے نہیں پیدا کی۔ تیسری بات، جو رزق اللہ نے پیدا کیا وہ مت کھاؤ، کوئی ایسا رزق کھاؤ جو اللہ نے نہ پیدا کیا۔ چوتھی بات، جب فرشتے موت آئے اور کہے کہ چلو تو اکڑ جانا کہ مجھے نہیں جانا، پھر جو چاہو بنا۔ 5ویں بات، جب عذاب کے فرشتے کھینچ کر لے جانے لگے تو کہہ دینا کہ مجھے تو نہیں جانا، پھر جو چاہو بنا۔ کہنا مولا ان میں سے کون سی بات میں کر سکتا ہوں؟ جس زمین پر جاؤں گا اللہ کے پیدا کرنا، جس ہوا میں سانس لوں گا اللہ کے پیدا کرنا، جس رزق کو کھاؤں گا اللہ کا پیدا کرنا۔ نہ فرشتے موت کو روک سکتا ہوں، نہ فرشتے عذاب کو ٹال سکتا ہوں۔ تو فرمایا شخص کی فرق شرم نہیں آتی، رہتا اللہ کی زمین پر، سانس لیتا اس کی ہواؤں میں، رزق استعمال کرتا جو اللہ نے پیدا کیا، نہ فرشتے موت کو روک سکتا ہے نہ فرشتے عذاب کو ٹال سکتا ہے، تو گناہ کس نے کرتا؟ ایک بات اور ضمن عرض کر دوں، ہر گناہ میں ایک لذت ہے، جبکہ ہر اطاعت میں ایک سختی ہے۔ ہر گناہ میں ایک لذت ہے۔ کوئی پرکٹی لڑکی چلی جا رہی ہے، گھور رہے ہیں اس کو، کچھ غیبت ہو رہی ہے اس میں کان لگا کے سن رہے ہیں، کسی کی جیب میں رقم چپکے سے نکال رہے ہیں، کس سے کچھ کام کر لیں گے۔ جتنے بھی گناہ ہیں ایک گھونٹ چکھ لیں، ایک لذت ہے۔ ہر گناہ میں ایک لذت ہے، جبکہ ہر اطاعت میں ایک سختی ہے۔ بعض اوقات آپ گھر پہنچے رات کو پروگرام کے بعد 1 بجے گھر پہنچے، 1:30 بج گئے سوتے سوتے، 4:30 بجے نماز کا وقت ہو گیا، 5 بجے ٹھیک۔ اب اس وقت اٹھنا بہت دشوار ہوتا ہے، اگر کہ صبح کی نماز صرف 2 رکعت ہے،
مگر یہی دو رکعت بعض وقت بہت سخت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے۔ تو ہر گناہ میں ایک لذت ہے اور ہر اطاعت میں ایک سختی ہے، مگر گناہ کی لذت عارضی ہے، سزا دائمی ہے۔ اطاعت کی سختی عارضی ہے، جزا دائمی ہے۔ بندہ مومن کا امتحان یہی ہے، گناہ کی عارضی لذت کو دیکھ کر قدم بڑھا دیتا ہے یا دائمی سزا کو سوچ کر رک جاتا ہے۔ اطاعت کی عارضی سختی سے گھبرا جاتا ہے یا دائمی جزا کو سوچ کر قدم آگے بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے روزانہ کم از کم 10 مرتبہ خدا سے کہنا اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے مجھے ہدایت کرنا صراط مستقیم کی، تاکہ میں گناہ کے موقع پر اس کی عارضی لذت کو نہ دیکھوں، دائمی سزا کو پیش نظر رکھوں۔ اطاعت کے موقع پر اس کی عارضی سختی سے نہ گھبراؤں، دائمی جزا کو دیکھ کر قدم آگے بڑھا دوں۔ اطاعت کی عارضی سختی۔ اور غور کیجیے گا، دنیا کے قوانین میں، مذہب کے قوانین میں بعض اوقات بہت واضح فرق ہے۔ دنیا کے قوانین میں سزا یقینی، جزا کوئی پتہ نہیں، جزا کی کوئی یقین دہانی نہیں۔ مذہب کے قوانین میں جزا یقینی، سزا یقینی نہیں۔ مثالیں نرج کروں، فرض کیجئے میں اپنے گھر سے نکل کر اپنے آفس جاتا ہوں اور بیچ میں 6 جگہ سگنل پڑتے ہیں، میں نے جاتے وقت بھی 6 اطاعت کی، ہر سگنل پر رکا تو اطاعت کی، ہر سگنل پر رکا ایک اطاعت کی، جاتے وقت 6 اطاعت کی، آتے وقت بھی ہر سگنل پر رکا 6 اطاعت کی، روزانہ 12 اطاعت، مہینے بھر میں کئی 100 اطاعتیں کی ہم نے۔ کیا کبھی کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ آیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جناب آپ بہت ہی شریف انسان ہیں، ہر اس سگنل پر رک جاتے ہیں، 1200 اطاعتیں آپ نے مہینے بھر میں کی؟ کوئی آپ کے لیے ہم نے ایک سرٹیفکیٹ رکھا ہے، آ کے لے جائیے، یا انعام رکھا یہ لے لیجیے؟ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک سگنل توڑیں فوراً ایک پرچی آ گئی، اب تو سگنل خود بخود آپ کے گھر پر ایک بھیج دیں۔ تو دنیا کے قوانین میں سزا حتمی ہے، جزا کا کوئی تصور نہیں۔ مذہب کے قوانین میں جزا حتمی ہے، سزا لازمی نہیں ہے، سزا لازمی نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ ہر اطاعت کی جزا لازماً ملے گی، چاہے آپ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اس کی جو جزا ہے لازماً ملے گی۔ ایک آنسو بہایا، لازماً جزا ملے گی۔ ایک تسبیح پڑھی، لازماً جزا ملے گی۔ مگر گناہ کی سزا لازمی نہیں ہے۔ سچی توبہ سے گناہ دھل جائے گا، پشیمانی سے دھل جائے گا، رحمت پروردگار سے دھل جائے گا، شفاعت معصومین سے دھل جائے گا۔ واجب ہے۔ اسی طرح نیکی کا ارادہ کر لیں تو جزا ہے، برائی کے ارادے پر کوئی سزا نہیں۔ نیکی کے ارادے پر جزا ہے، برائی کے ارادے پر کوئی سزا نہیں ہے۔ مثلا چھٹی کے دن آپ نے سوچا کہ بھائی ورجینیا کے اس علاقے میں ایک غریب آدمی رہتا ہے، میں کوئی اس کی مدد کر کے آؤں۔ چلا گیا، گاڑی اٹھائی پہنچ گیا وہاں، تو پتہ چلا کہ نہیں صاحب تو بیمار تھے، تو ان کے اولاد ان کو لے کے کہیں ہو گئی۔ اب واپس جانے میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ خرچ ہوا، آنے میں بھی 1.5 گھنٹہ خرچ ہوا، پیٹرول بھی خرچ ہوا، لیکن جس کے لیے گئے تھے وہ نہیں ملا۔ اب واپس
اس کے برعکس کسی شخص کو کسی سے عداوت تھی، اس نے سوچا آج میں اس کی اچھی طرح سزا دوں، گیا، جس کو سزا دینے گیا تو وہ نہیں ملا، تو واپس آ گیا۔ جاتے وقت جو نیکی کے ارادے سے گیا تھا اس کا پیٹرول بھی خرچ ہوا، وقت بھی خرچ ہوا، پیسے بھی خرچ ہوئے۔ جو برائی کے ارادے سے گیا تھا اس کا بھی وقت خرچ ہوا، پیٹرول خرچ ہوا، پیسے خرچ ہوئے۔ مگر یہ جو برائی کے ارادے سے گیا تھا اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ جو نیکی کے ارادے سے گیا تو اس کے ہر قدم پر بہترین جزا ہوئی ہے۔ اس لیے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت کو اپنی ذات پر لکھ لیا ہے، اور اسی رحمت کا نمونہ بنا کر بھیجا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی ایک معروف حدیث ہے کہ ہماری بات بھی نور ہے، ہماری ذات بھی نور ہے۔ ہماری بات بھی نور ہے، ہماری ذات بھی نور ہے۔ اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ پھر احادیث پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے اسی نور کو 14 حصوں پر تقسیم کیا۔ اللہ نے اپنے اس نور کو رحمت کا لباس بنایا تو رحمت للعالمین تشریف لائے۔ جب اسی نور کو شجاعت کا پیکر بنایا تو علی مرتضیٰ تشریف لائے۔ جب اسی نور کو تقدس کا جلال عطا کیا تو خاتون جنت تشریف لائے۔ جب اسی نور کو صلح کا پیکر بنایا تو حسن مجتبیٰ تشریف لائے۔ جب اسی نور کو صبر کا وقار عطا کیا تو حسین غریب تشریف لائے۔ جب اسی نور کو عبادت کے قالب پہ ڈھالا تو زین العابدین تشریف لائے۔ جب اسی نور کو علم کا وقار عطا کیا تو باقر العلم تشریف لائے۔ جب اسی نور کو صداقت کا مظہر بنایا تو جعفر صادق تشریف لائے۔ جب اسی نور کو بردباری کا مرقع بنایا تو مسیح کاظم تشریف لائے۔ جب اسی نور کو اپنی رضا کا پیکر بنایا تو علی رضا تشریف لائے۔ جب اسی نور کو سخاوت کے قالب میں ڈھالا تو محمد تقی جواد تشریف لائے۔ جب اسی نور کو باطن کی پاکیزگی کا مظہر بنایا تو علی نقی تشریف لائے۔ اور جب اللہ نے اپنی عسکری قوت کو ظاہر کرنا چاہا تو حسن عسکری تشریف لائے۔ اور جب اس کا فیصلہ ہوا کہ میرا نور دنیا پر غالب آ جائے تو حجت غالب تشریف لائے۔ نور ایک ہے، جلوے مختلف ہیں، ذات ایک ہے، تجلیہ مختلف ہیں۔ اول کو آخر سے ملا کر دیکھ لو، علم ایک جیسا، حلم ایک جیسا، سخاوت ایک جیسی، امانت ایک جیسی، فصاحت ایک جیسی، بلاغت ایک جیسی، عصمت ایک جیسی، طہارت ایک جیسی۔ نبوت کو الگ کر کے دیکھو، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد درائے۔ آواز بلند سلوات۔ ہمارے کراچی میں ہم لوگوں کو ستانے کے لیے 18 ذیلحج کو ایک پوسٹر لگتا ہے دیواروں میں، اور اس کی ہیڈنگ ہوتی ہے یوم غم، اور اس میں نیچے لکھتے ہیں کہ 2 نور والے کا غم ہے۔ 2 نور والے آپ سمجھ رہے ہیں کہ 2 نور والے ساتھ۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا جناب یہ 2 نور والے کون سا ہے؟ کہنے آپ کو پتہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ 2 نور والے کون؟ کہنے آپ نے تاریخ پڑھی نہیں؟ میں نے کہا پڑھی ہے، گڑھی نہیں۔ ارے پڑھی ہے، گڑھی نہیں۔ کہنے عجیب بات ہے۔ میں نے کہا عجیب بات آپ کر رہے ہیں؟ کہنے کہ 2 نور والے ہیں۔ میں نے کہا 2 نور والے کون سا؟ کہنے پیغمبر نے اپنی ایک بیٹی کی شادی ان سے کی، وہ دنیا سے چلی گئی، تو پیغمبر نے دوسری کی شادی بھی انہیں سے کر۔ تو چونکہ پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی ان سے کی، اس سے وہ 2 نور والے۔ میں نے کہا جب پیغمبر کے لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر نور نہیں ہے، نور ہے، تو آپ کہتے ہیں نور نہیں بشر ہے۔ جب ہم پیغمبر کے لیے کہتے ہیں پیغمبر نور ہے، تو آپ کہتے ہیں نور نہیں ہے بشر ہے، ہم جیسا۔ تو پیغمبر خود تو نور نہیں ہے،
مگر فرضی بیٹیاں اتنی نورانی ہو گئیں جس گھر میں گئی اسے نور کا پیکر بنا دیا. تو جب پیغمبر کے لیے ہم نے کہا کہ پیغمبر نور ہے تو آپ نے کہا نہیں صاحب وہ تو بشر ہے ہم جیسے. اور جب فرضی بیٹیوں کی بات آئی تو یہ اتنی نورانی بن گئی کہ جس گھر میں پہنچی اسے نور والا بنا دیا. جبکہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے اور برادر سنت کی کتاب میں موجود ہے اور ریاض النظرہ میں موجود ہے اور یہ نابود میں عدت میں موجود ہے. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ یا علی اوتیت ثلاثا لم اوت مثلہن. علی تمہیں 3 خصوصیات ایسی ملی جیسی خود مجھے نہیں ملی کسی کو نہیں ملی. پہلی خصوصیت تمہیں فاطمہ جیسی شریک حیات ملی جیسی نہ مجھے ملی نہ کسی اور کو ملی. تمہاری دوسری خصوصیت تمہیں حسن حسین جیسے بیٹے ملے جیسے نہ مجھے ملے نہ کسی اور کو ملے. تیسری خصوصیت تمہیں میرے جیسا خسر ملا. غور کیجئے گا اے علی تمہاری تیسری خصوصیت تمہیں میرے جیسا خسر ملا. اب ظاہر ہے کہ پیغمبر نے یہ بات علی کو بلا کر کان میں نہیں کہی تھی کہ تم سن لو, مجمع میں کہی تھی علی تمہاری تیسری خصوصیت تمہیں میرے جیسا خسر ملا. اب اگر کوئی اور صحابی پیغمبر کے داماد ہوتے اگر کوئی اور صحابی پیغمبر کے داماد ہوتے تو وہ کلیم کر سکتے تھے اللہ کے رسول میں بھی تو آپ کا داماد ہوں بلکہ 2 مرتبہ داماد ہوں ڈبل تھے بھی تو پیغمبر میں تو 2 مرتبہ آپ کا داماد ہوں. لیکن کوئی صدائے احتجاج بلند نہ ہونا اس بات کی واضح علامت ہے نہ فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی ہے نہ علی کے علاوہ کوئی داماد ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب نبی کے گھر کا بیٹا ہے تو اللہ کے گھر سے بیٹا ہے. تو علی تمہاری تیسری خصوصیت میں میرے جیسا خسر ملا جو کسی کو نہیں ملا. تو نہ فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی نہ علی کے علاوہ کوئی داماد. 2 حدیثیں اور پیش کرنے کو دل جاتا ہے انشاءاللہ وقت میں گنجائش ہوگی کہ میرے اس کے بعد کچھ نہ خوانی بھی ہو سکے. 2 حدیثیں پیش کروں اور توجہ فرمائیں گے. یہ دونوں حدیثیں میں برادر سنت کی طرف سے ایک حدیث جو بھی پڑھنے والا ہوں اس سے ملتی جلتی حدیث سب کو معلوم ہے. یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے باقی کتابوں میں بھی ہے اور سب جانتے ہیں. مگر اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے. یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد. علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے جسم کے لیے سر ہوا کرتا ہے. سر کے بغیر جسم کی شناخت نہیں ہو سکتی. سر وہ ہے جو ذات کی شناخت کا ذریعہ بھی ہے حیات کا تسلسل بھی ہے. گویا پیغمبر بتانا چاہتے ہیں اگر میری ذات کو پہچاننا ہو تو علی کو پہچاننا. میری ذات کا حیات کا تسلسل چاہتے ہو تو میرے باپ علی بن ابی طالب کے دامن سے واپس آ رہے ہیں. اور ایک اور حدیث جو ایک بدترین دشمن نے لکھی یقیناً آپ حضرات کی سنی ہی ہونی چاہیے. ایک کتاب لکھی گئی یوں تو ہمارے خلاف بہت ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں مگر اس کتاب کا جو مؤلف ہے اس نے اپنی دشمنی کو چھپایا نہیں. لکھا ہے کہ میں چونکہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف علی اور اولاد علی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں اس میں ایسی کتاب لکھنا چاہتا ہوں کہ آل محمد کے چاہنے والے اس کتاب کو پڑھیں ان کا دل جلے. نام رکھا کتاب کا الصواعق المحرقہ, وہ بجلیاں جو جلا دینے والی. مؤلف کا نام ہے ابن حجر. ابن حجر دو ابن حجر, ابن حجر مکی, ابن حجر اسلامی. مؤلف کا نام بھی ابن حجر. ترجمہ کریں تو پتھر کا بیٹا. ظاہر انسان کے بیٹا ایسی بات نہیں لکھ سکتا. انسان کا بیٹا کوئی کتاب لکھے گا تو ہدایت کے لیے لکھے گا, اچھائیوں کے لیے لکھے گا, معلومات فراہم کرنے کے لیے لکھے گا, بنی انسان کی رہنمائی کے لیے لکھے گا.
مگر اس نے اپنی کتاب کی لکھنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ میں اس کتاب کو اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آل محمد کے چاہنے والوں کے دلوں پر بجلیاں دیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اتنے نحس انداز سے کتاب لکھی ہے اور کتنا زہر اس نے پھیلایا ہوگا تاکہ ہم پڑھیں اور ہمارا دل جگے۔ مگر قدرت کا انتظام الگ، چونکہ وہ رئیس تھا اور اپنی کتاب کو پھیلانا چاہتا تھا، ظاہر ہے کہ اس نے لکھی یہی تھی، لکھنے کی غلطی بیان کی تھی کہ اس کو پڑھ کر لوگوں کا دل جگے، تو اس نے اپنی طاقت استعمال کر کے، اپنی دولت استعمال کر کے کتاب کو جہاں جہاں ہو سکتا تھا پھیلایا۔ اس میں ایک حدیث ہے، اور کیا حدیث؟ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجوز الصراط احد الا من كتب له علی الجواد۔ یاد رکھو پل صراط سے کوئی شخص اس وقت تک گزر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا پروانہ موجود نہ ہو۔ تو پروانہ تم اپنی زبان میں کہتے ہیں، مگر لفظ جواز کیا ہے؟ جتنے لوگ بہت سارے ماشاءاللہ کربلا جاتے رہتے ہیں، نجف جاتے رہتے ہیں، حج کے لیے جاتے رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب ایئرپورٹ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے جواز، ہمارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ نیاز بھائی ابھی زیارت کر کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ تمام حضرات کی زیارت کرنے والے جاتے ہیں، اربعین کی، عاشورہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اربعین کی زیارت جاتے ہیں، کوئی لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو پہلا سوال جواز کا ہوگا، جواز دائیے صاحب، جواز کس کو کہتے ہیں؟ پاسپورٹ کو کہتے ہیں۔ دنیا کے ہر ملک کا الگ الگ پاسپورٹ ہے، پاکستان کا الگ ہے، ایران کا الگ ہے، سعودیہ کا الگ ہے، عراق کا الگ ہے، امریکہ کا الگ ہے، کینیڈا کا الگ ہے۔ دنیا کے ہر ملک کا پاسپورٹ الگ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں لا یجوز الصراط احد، کوئی شخص پورے صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کی ولایت کا پاسپورٹ نہیں ہوگا۔ گویا دنیا میں ہر ملک کا الگ پاسپورٹ ہے، کینیڈا کا الگ پاسپورٹ، امریکہ کا الگ پاسپورٹ، برطانیہ کا الگ پاسپورٹ، ہندوستان کا الگ پاسپورٹ، پاکستان کا الگ پاسپورٹ، مگر قیامت میں صرف ایک پاسپورٹ کام آنے والا ہے اور وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا پاسپورٹ۔ لا یجوز الصراط احد، کوئی گزر ہی نہیں سکے گا جب تک کہ پاسپورٹ نہیں دکھائے گا۔ جب تک کہ پاسپورٹ نہیں ہوگا قرنطینے میں ڈال دیے جائیں گے اور وہاں کے قرنطینے سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اسے پاسپورٹ ہمیں اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ دے دیا۔ سعید ابن جبیر کسی محفل سے اٹھتے تھے تو پہلے یہ جملہ ضرور کہتے تھے کہ میں شکر گزار ہوں اپنی ماں کا کہ جس نے دودھ کے ساتھ ولایت علی ابن ابی طالب پلایا۔ اور آج دین کا جو جلاؤ زندہ ہے وہ علی اور اولاد علی کے بنا پر۔ یہ مجلسیں ہمیشہ رہیں گی، دنیا کی طاقتیں مٹ جائیں گی مگر یہ ذکر زندہ رہے گا، اس لیے کہ اس کی بنیاد ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے رکھی۔ شہزادی کے بارے میں ایک عجیب بات کبھی ذہن میں آتی ہے۔ ہم لوگ جب تقریر کے لیے آتے ہیں مجمع چاہنے والوں کا ہوتا ہے، محبت کرنے والوں کا ہوتا ہے، احترام سے پیش آنے والوں کا ہوتا ہے، مگر اللہ اکبر ہے، شہزادی نے واقع کربلا کے بعد جو پہلا خطبہ کوفے میں دیا، کیا عالم ہوگا؟ ہر طرف دشمنوں کا مجمع ہے، سنانوں کا رخ شہزادی کی طرف ہے، تماشائی جمع ہے، اور اس کے بعد بھائیوں کا سر سامنے ہے، بیٹوں کا سر سامنے ہے، بھتیجوں کا سر سامنے ہے، خاندان کے جوانوں کا سر سامنے ہے۔ کیا عالم ہوگا اس بیوی کا جو دیکھ رہی میرے بھائی کا سر نو کے نیزہ پر ہے،
میرے بیٹوں کا سر نوکے لیتا تھا، میرے بھتیجوں کا سر نوکے لیتا تھا، خاندان کے جوانوں کا سر نوکے لیتا تھا، مگر اس کے باوجود جس جلال سے جناب زینب نے خطبہ دیا کہ لوگوں نے اپنے سروں کو پیٹنا شروع کیا. ایک شخص جو نابینا تھا لوگوں سے پوچھنے لگا، اے لوگوں کیا قیامت برپا ہوگی؟ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آل محمد پہ کیسے قربانی ہوگی، کیسے قیامت ہوگی. لوگوں نے کہا کہ نہیں ابھی تو ہم بازار میں ہیں. اس نے کہا اگر ہم ابھی قیامت نہیں آئے تو میں نے ابھی علی کا خطبہ کیسے سنا؟ اسے بتایا گیا کہ نہیں علی کا خطبہ نہیں ہے، تم نے علی کی باکمال بیٹی جناب زینب. عزیزان محترم کیسا وقت ہوگا جب علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے اس کوفے میں جہاں پر 5 سال شہزادی کے حیثیت سے زندگی گزار چکے ہیں. آج اس عالم میں لائی گئی ہے کہ بازوؤں میں رسی بندھی ہوئی ہے، شہداء کے سر نوکے نیزہ پر نظر آ رہے ہیں. اور دوسری منزل اور ہے، یہ مجلسیں زندہ رہیں گی اس لیے کہ جناب زینب نے ان کی بنیاد رکھی ہے. جب شام سے آزادی کا حکم ملا تھا اور چوتھے امام سے حاکم نے کہا تھا کہ آپ چاہیں یہاں رہیں چاہے مدینہ تشریف لائیں، امام نے فرمایا جب تک پھپھی سے دریافت نہ کر لوں جواب نہیں دے سکتا. جناب زینب سے جا کر دریافت کیا کہ پھپھی جان ہمیں حکم دیا گیا کہ چاہے یہاں رہیں چاہے مدینہ جائیں. جناب زینب نے فرمایا بیٹا ابھی ہم نے بھائی کا ماتم نہیں کیا، حاکم سے کوئی گھر خالی کرا دے، زینب اپنے بھائی کا ماتم کرے. حاکم کے حکم سے گھر خالی کرا دیا گیا. ایک بی بی ایک خاتون جو اس مجلس میں موجود تھی وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا جب شہر میں اعلان ہوا کہ جناب زینب اپنے بھائی کا پرسہ قبول کر رہی تو شہر کے خواتین جناب زینب کے پاس آ رہی تھی، مرد جناب سید الساجدین کے پاس آ رہے تھے. باہر مرد پرسہ دے رہے تھے، اندر عورتیں ماتم کر رہی تھی اور جناب زینب کو پرسہ دے رہی تھی. ماتم کی صدا 1 ہفتے تک بلند ہوتی رہی. دمشق کا دربار ہے، شام کا شہر ہے اور ہر گھر سے آواز بلند ہو رہی واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ. وہ خاتون کہتی اسی مجلس میں حاکم کی طرف سے پیغام آیا کہ ہم آپ کے تبرکات واپس کرنے کو تیار ہیں. جناب زینب نے کہلوایا کہ ہمیں تبرکات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں شہداء کے سر واپس کرتی. عزیزان محترم ہماری مجلسوں میں بھی شبیہیں آتی ہیں. کبھی علم کی شبیہ آئی عباس دلاور یاد آ گیا، کبھی جھولا آیا ننھا مجاہد یاد آ گیا، کبھی تابوت آیا سرکار سید الشہداء یاد آ گیا. مگر وہاں جناب زینب نے جو پہلی مجلس منعقد کی ہے اس میں شبیہیں تو نہیں آ رہی ہیں، شہداء کے سر آ رہے ہیں، شہداء کے سر آ رہے ہیں. کبھی جناب قاسم کا سر آیا، کبھی اونو محمد کا سر آیا، کبھی علی اکبر کا سر آیا، کبھی عباس دلاور کا سر آیا، خاندان کے جوانوں کا سر آیا. اور جب کوئی سر آتا تھا ایک بی بی آگے بڑھتی تھی، اس سر کو اپنی آغوش میں نہیں لیتی تھی. کہیں جناب ام فربا بیٹھی ہیں، آغوش میں قاسم کا سر ہے. کہیں جناب لیلہ بیٹھی ہیں، آغوش میں علی اکبر کا سر ہے. کہیں جناب ام کلثوم بیٹھی ہیں، آغوش میں عباس دلاور کا سر ہے. صدر مجلس میں جناب زینب بیٹھی ہیں، آغوش میں حسین ابن علی کا سر ہے. وہ خاتون کہتی ہے میں نے دیکھا ایک گوشے میں 2 ننھے شہزادوں کے سر رکھے ہوئے تھے، 2 ننھے شہزادوں کے سر رکھے تھے. میں نے جناب زینب سے پوچھا اے بی بی کیا ان بچوں کی ماں مر چکی ہے؟ ماں مر چکی ہے. کہا نہیں بی بی ان بچوں کی ماں کو مردہ نہ کہو، یہ زینب کے بچے ہیں. پوچھا بی بی میں نے تو دیکھا ہے ہر بی بی اپنے لال کا ماتم کر رہی ہے مگر ان پر کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے. شہزادی نے فرمایا میں نے اپنے بیٹوں کو بھائی پر قربان کیا ہے، پہلے بھائی کا ماتم کروں گی تب بیٹوں کا ماتم کریں گی. اللہ اللہ اے پیغمبر آئیے، شام کا بازار ہے، دمشق کا شہر ہے، آواز آ رہی ہے واہ حسینہ واہ حسینہ. ہائے غریب امام لاشا زمین گرم پر آ کر تڑپتا رہا، سرنوں کے نیزہ پر بلند کر دیا گیا. اے پیغمبر جسے آپ اپنی آغوش میں بٹھاتے تھے اس کے لاش پر گھوڑے دھو گئے. ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین
خداوندہ ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین مجلس کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما، ہم سب کو محمد و آل محمد کے فرما برداروں میں شمار فرما۔ اے میرے مالک، ہمارے عزا خانوں کی رونق میں اضافہ فرما، ان مجالس کے سلسلے کو ہمیشہ برقرار رکھنا۔ میرے مالک، ہم سب کو عزاداران حسین میں شمار فرما۔ ہمارے محترم نیاز بھائی جنہوں نے اپنے والدین کی سال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی ہے، ان کے والدین عالی جناب ڈپٹی نصیر حیدر صاحب، ان کے اہلیہ کے لیے الفاتحہ۔ خداوندہ تجھے پنجتن پاک ائمہ تعلیم چاروں معصومین کا واسطہ نیاز بھائی کے والدین کے درجات بلند فرما، انہوں نے دنیا میں انتقال خیر کیا، سب کو انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما، جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرما، روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، حاضرین مجلس کو فردن فردن ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما، اس عزا خانے کی، اس سینٹر کی حفاظت فرما، جو لوگ اس کی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہمارے قمر عباس صاحب جو اعلانات فرماتے ہیں، ہمارے شباب بھائی جو پروگرام کو تشکیل دیتے ہیں، اور جتنے ڈائریکٹر صاحبان ہیں، جتنے ٹرسٹی صاحبان ہیں، میرے مالک ان سب کی حفاظت فرما، تمام حاضرین کو فردن فردن ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے قبلہ کعبہ حجت الاسلام مولانا ضمیر الحسن صاحب کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمانا، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ اے میرے مالک، اربعین کے لیے جو لوگ جانے والے ہیں ان کے سفر کو بعافیت قرار دے، تمام زائرین کی حفاظت فرمانا، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمانا، دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے ان سب کی حفاظت فرمانا، ہمارے جلوسوں کی حفاظت فرمانا، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرمانا، تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرمانا، ہم سب کو ائمہ طاہرین کی زیارت نصیب فرما، روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ اے شام کے لوگوں، میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں، میں بنت علی ہوں، میں وارث تطہیر ہوں، نام سے نبی ہوں، اے شام کے لوگوں، میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں، میں بنت علی ہوں۔ بازار سے دربار میں لے آئے ہو مجھ کو، چاہوں تو جلا سکتی ہوں خطبوں سے میں تم کو، صابر کی بہن ہوں جو میں خاموش کھڑی ہوں، اے شام کے لوگوں، میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں، میں بنت علی ہوں۔ افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے ہو، تم جس کے غلاموں کی غلامی میں رہے ہو، یہ ظلم نہ ہوگا کبھی، میں زندہ بھی ہوں، اے شام
رہے ہو تم کتنے بہادر ہو میں یہ دیکھ رہی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اور اس کٹھن وقت کیا ہوگا میرے معبود فیضا کی طرف دار ہے دربار میں موجود میں پشت پہ فضا کے کھڑی دیکھ رہی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں زہرا کو بھی دربار میں تم نے تھا بلایا دربار میں بھی ہوں فرق ہے یہ اتنا پردے میں تھی وہ اور میں بے پردہ کھڑی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں زنجیروں میں جکڑا جو یہ بیمار کھڑا ہے سجدہ اس کعبے کی فصیلوں نے کیا ہے منصب میں بڑا وہ ہے میں رشتے میں بڑی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں میں وارث تطہیر ہوں ناموں سے نبی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں جل چکے خیمے شہیدی کے فضا خاموش ہے جل چکے خیمے شہیدی کے فضا خاموش ہے جل چکے خیمے شہیدی کے بھوکا ایک عالم ہے دشت نینوا خاموش ہے جل چکے خیمے شہیدی کے فضا خاموش ہے میں بحیرت ہوں زمانہ کس قدر ہے سنگ دل سن رہا ہے کربلا کا واقعہ خاموش ہے جل چکے خیمے شہیدی کے خاموش ہے یا الہی کون سی قوت دل زینب میں ہے دے کے بچوں کو شہادت کی دعا خاموش ہے جل چکے
خیمے شہیدی کے فضا غش میں ہے بیمار لب کو تاب گویائی کہاں چھن رہی ہے سر سے زینب کے ردا خاموش ہے جل چکے خیمے شہیدی کے کیا کرے کس دل سے دے شبیر مرنے کی رضا سر جھکائے سامنے بھائی کھڑا خاموش ہے جل چکے خیمے ہر قدم پر ہے جو بھائی کی وصیت کا خیال تازیان کھا کے بنتے مرتضیٰ خاموش ہے جل چکے خیمے شہیدی کے فضا خاموش ہے ایک ماتم اور ہوگا ابھی ٹائم بہت ہے حسین 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 آ گیا بازار علی اکبرم آ گیا بازار علی اکبرم غش میں ہے بیمار علی اکبرم غش میں ہے بیمار علی اکبرم اشک بہا لے یہ ماں صدقہ نکالے یہ ماں اشک بہا لے یہ ماں صدقہ نکالے یہ ماں اشک تم کو سجا لے یہ ماں دولہا بنا لے یہ ماں تم کو آؤ جو ایک بار علی اکبرم آ گیا غش میں ہے بیمار علی اکبرم آ گیا اس کو بلا لو ذرا بھول نہ جاؤ اسے اس کو بلا لو رے صغرا ہے بیمار علی اکبرم غش میں ہے بیمار علی اکبرم وہ جو ہے ماں کی مثال زینب برگشتہ حال وہ جو ہے ماں کی مثال زینب برگشتہ حال وہ جو جس نے رکھا ہے خیال پالا ہے 18 سال زینب لاچار علی اکبرم اس میں ہے بیمار علی اکبرم تم نہیں ہونا ملول ماں کو ستم سب قبول تم نہیں ہونا ملول ماں کو ستم سب قبول
نہیں ہونا ملول، ماں کو ستم سب قبول، سر پہ اگرچہ ہے دھول بچ گیا دین رسول، سر پہ اگرچہ ہے دھول بچ گیا دین رسول، یہ اکبر علی اکبرم، لٹ گیا گھر بار علی اکبرم، غش میں ہے بیمار علی اکبرم، حسین 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 حسین